عین اس وقت ایک کڑک کے ساتھ بجلی چمکی اور جمشید نے دیکھا کہ کوٹھڑی کے شکستہ دروازے کے سامنے جو سوکھا ہوا درخت تھا، اس درخت کے ساتھ ایک لاش لٹک رہی تھی۔ وہ اسے لاش ہی سمجھا۔ اس کی گردن میں رسی بندھی ہوئی تھی، اس کی گردن پھانسی دینے کی وجہ سے لمبی ہو گئی تھی۔ بجلی دوسری بار چمکی تو پھر بجلی کی نیلی روشنی لٹکتی ہوئی لاش پر ساقط ہو گئی۔ لاش اسے صاف دکھائی دینے لگی تھی۔ پہلے وہ یہی سمجھا کہ شاید یہ آرتی کی لاش ہے، لیکن یہ آرتی نہیں تھی۔ لاش کا چہرہ انتہائی ڈراؤنا تھا۔ کالے بال سرکنڈوں کی طرح کھڑے تھے، آنکھیں انگاروں کی طرح دہک رہی تھیں، چہرے کا رنگ سیاہ تھا اور سرخ زبان باہر نکلی ہوئی تھی۔ اچانک لاش میں حرکت پیدا ہوئی اور اس کی لٹکتی ہوئی زبان اندر چلی گئی۔ لاش زندہ تھی۔ لاش نے ایک طرف کو جھکا ہوا سر اٹھایا اور جمشید کی طرف وحشت بھری آنکھوں سے تکتے ہوئے کہا، عامل جمشید، میں افریتی چڑیل ہوں، چڑیلوں کی سردار افریتی چڑیل۔ تم نے میرا آدھا چلہ کیا ہے۔ تیرے ادھورا چلہ کرنے سے میں پھانسی پر لٹک گئی ہوں۔ تیری وجہ سے مجھ پر یہ قیامت ٹوٹ پڑی ہے، مگر میں زیادہ دیر تک اس سنکٹ میں نہیں رہوں گی۔ بہت جلد میرا کشٹ پورا ہو جائے گا، اس کے بعد میں تجھ سے اپنا ادھورا چلہ کاٹنے کا بدلہ لوں گی اور تجھے اسی طرح پھانسی دے کر لٹکا دوں گی۔ عامل جمشید اس حقیقت سے باخبر تھا کہ اگر کسی چڑیل کا چلہ ادھورا چھوڑ دیا جائے یا چلہ الٹ جائے تو پھر وہ چلہ کرنے والے کو زندہ نہیں چھوڑتی اور اس کی جان کی دشمن بن جاتی ہے، کیونکہ ادھورا چلہ کرنے سے اس چڑیل پر کوئی نہ کوئی جان لیوا وبال ضرور پڑ جاتا ہے۔ وہ خوف زدہ ضرور ہو گیا تھا، لیکن اس نے اپنے حواس قابو میں رکھے تھے۔ اس نے کالے جادو کے عامل کی حیثیت سے کہا، افریتی، میں تمہارا چلہ پورا نہیں کاٹ سکا، اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ یہ قصور اس آتش پرست جادوگر کی بدروح کا ہے جس کی کھوپڑی چلہ کرنے سے 2 ٹکڑے ہو گئی تھی، اور اس نے مجھے ہلاک کرنا چاہا تھا اور میں ڈر کر قبر میں سے بھاگ گیا تھا۔ افریتی چڑیل نے اپنی ڈراؤنی آواز میں کہا، میں کسی آتش پرست جادوگر کو نہیں جانتی، مجھے تیری وجہ سے پھانسی ملی ہے، میں تجھ سے بدلہ لوں گی۔ یاد رکھو، میں چڑیلوں کی سردار ہوں، میں مروں گی نہیں، بہت جلد میرا سنکٹ ختم ہو جائے گا، پھر میں تجھے اسی طرح پھانسی پر لٹکا دوں گی۔ بجلی زور سے کڑکی اور اندھیرا چھا گیا اور افریتی چڑیل کی لٹکتی ہوئی لاش اس اندھیرے میں گم ہو گئی۔ جمشید اتنا دہشت زدہ نہیں تھا جتنا خوف زدہ تھا۔ نستور جادوگر کے بعد اب یہ چڑیل افریتی اس کی جان کی دشمن بن گئی تھی۔ وہ اندھیرے میں ہی کھڑا رہا۔ وہ افریتی چڑیل کو قائل کرنا چاہتا تھا کہ یہ اس کا قصور نہیں تھا۔ اس نے کہا، مگر افریتی، تم جانتی ہو کہ یہ میرا قصور نہیں ہے۔ مگر افریتی چڑیل کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ بجلی ایک کڑاکے کے ساتھ چمکی۔ اس کی روشنی میں جمشید نے دیکھا کہ درخت پر سے افریتی چڑیل کی لاش غائب ہو چکی تھی۔ وہ جلدی سے سیڑھیاں چڑھ کر اوپر کوٹھڑی میں آ گیا اور سوچنے لگا کہ کیا وہ اس جہنم سے زندہ بچ کر نکل سکے گا۔ سوائے آرتی کے وہاں کی ہر بدروح اس کی جان کی دشمن ہو گئی تھی۔ موت کے خوف سے اس کا دل بیٹھنے لگا۔ اتنے میں اسے ایک بار پھر آرتی کی آواز آئی، جمشید، کیا تم اوپر ہی ہو؟ جمشید نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس پر موت کا خوف طاری ہو گیا اور جسم ٹھنڈا ہونے لگا۔ افریتی چڑیل درخت سے اتر کر اسے پھانسی دینے کے لیے آ گئی تھی۔ سیڑھیوں کے کھلے دروازے میں زرد روشنی کا غبار نمودار ہوا اور اس غبار میں سے آرتی اندر آتی دکھائی دی۔ جمشید سمجھ گیا کہ افریتی چڑیل اس کی دوست آرتی کی شکل بدل کر اس کو موت کے گھاٹ اتارنے آئی ہے۔ اس نے سہمی ہوئی آواز میں کہا، افریتی، مجھے معاف کر دو، مجھ سے بھول ہو گئی ہے، مجھے جان سے نہ مارو۔ آرتی اس کے قریب آ گئی اور جمشید کے بازو کو پکڑ کر بولی، جمشید، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تم اپنے ہوش میں تو ہو؟ جمشید پھٹی پھٹی آنکھوں سے آرتی کو دیکھنے لگا۔ تم آرتی ہو نا؟ آرتی نے کہا، ہاں ہاں، میں آرتی ہوں۔ تم اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہو؟ جمشید بولا، آرتی، ابھی میں نے افریتی چڑیل کو دیکھا ہے، اس نے تمہاری آواز میں مجھے نیچے بلایا تھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک خوفناک شکل والی چڑیل کی لاش درخت سے لٹک رہی ہے۔ اس نے کہا، میں افریتی چڑیل ہوں، تو نے میرا ادھورا چلہ کاٹ کر مجھے پھانسی پر لٹکا دیا ہے، میں تم سے اس کا بدلہ لوں گی۔ آرتی بولی، تم سچ کہتے ہو۔ جمشید نے کہا، مجھے تمہارے آگے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟
آرتی نے پوچھا پھر یہ چڑیل کہاں گئی؟ جمشید بولا کچھ پتہ نہیں، بجلی چمکی تو میں نے دیکھا کہ جس درخت پر عفریتی چڑیل کی لاش لٹک رہی تھی اب وہاں سے لاش غائب ہو چکی تھی۔ آرتی نے جمشید کو حوصلہ دیتے ہوئے کہا تم سے یہ غلطی ضرور ہوئی ہے کہ تم نے عفریتی چڑیل کا پورا چلہ نہیں کاٹا۔ عفریتی زمین دوز مردوں اور بدروحوں کی دنیا کی سب سے خطرناک اور زہریلی چڑیل ہے۔ وہ جس کے پیچھے پڑ جائے اسے مار کر ہی چھوڑتی ہے۔ پھر بھی تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، ماتا کا بچھو تمہاری حفاظت کرے گا اور پھر میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ جمشید بیٹھ گیا، کہنے لگا آرتی مجھے ایسا محسوس ہونے لگا ہے کہ میری موت ان بدروحوں کی دنیا میں ہی ہوگی، میں یہاں سے زندہ حالت میں انسانوں کی دنیا میں واپس نہیں جا سکوں گا۔ آرتی نے کہا اتنے مایوس کیوں ہوتے ہو؟ میں نے جب طے کر لیا ہے کہ تمہیں یہاں سے ضرور نکالوں گی تو پھر تم تسلی رکھو۔ یہ بتاؤ کہ عفریتی چڑیل کے علاوہ تو یہاں کوئی زرد لاش وغیرہ نہیں آئی؟ جمشید بولا تمہارے جانے کے بعد میرے ساتھ بڑا خوفناک واقعہ پیش آیا۔ اور پھر جمشید نے آرتی کو سارے واقعات سنا دیے کہ کس طرح اس نے یہ حماقت کی کہ 12 دری میں آ کر نیچے ایک زرد لاش کو دوسری لاش کو کھاتے دیکھ لیا اور لاش سیڑھیاں چڑھ کر اندر آ گئی۔ اس نے ڈر کر 12 دری سے نیچے چھلانگ لگا دی، زرد لاش اس کے پیچھے لگ گئی۔ پھر کسی طرح وہ ایک ویران کھنڈر کے اندر چلا گیا جہاں ایک خوش شکل عورت لکشمی نے اس کی مدد کی اور اسے زرد لاش سے چھپا دیا۔ پھر کیا ہوا؟ آرتی نے پوچھا۔ جمشید نے اس کے بعد جو کچھ ہوا تھا سب کچھ بیان کر دیا۔ آرتی بڑے غور سے سنتی رہی۔ جب جمشید نے دہشت ناک واقعات سنانے کے بعد کہا کہ وہ اب وہاں 1 منٹ بھی نہیں ٹھہرنا چاہتا تو آرتی بولی میں اسی لیے گئی تھی اور اس کا انتظام کر کے آئی ہوں۔ جمشید نے خوش ہو کر کہا کیا میں اب انسانوں کی دنیا میں واپس جا سکوں گا؟ آرتی کہنے لگی میں ابھی مردوں اور بدروحوں کی اس دنیا سے باہر نہ جا سکوں گی، مجھے اپنے برے کرموں یعنی اعمال کا چکر اسی جگہ رہ کر پورا کرنا ہوگا، مگر تمہیں یہاں سے نکال کر انسانوں کی دنیا میں ضرور پہنچا دوں گی۔ میں نے اس کا تم سے وعدہ کیا تھا اور میں اسے ضرور پورا کروں گی۔ یہ بھلائی کا کام بھی ہے اور اس نیک عمل سے میرے برے اعمال کی سزا کا 1000 کا چکر معاف کر دیا جائے گا۔ تم اسی وقت میرے ساتھ چلو۔ جمشید خود اس منحوس کوٹھڑی سے نکلنے کے لیے بے چین تھا۔ وہ فوراً تیار ہو گیا۔ اس نے یہ بھی نہ پوچھا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ آرتی اسے لے کر ٹیلے والی 12 دری کی کوٹھڑی سے نیچے اتر آئی۔ ٹیلے کی دوسری جانب دور جھیل میں ایک کشتی پہلے سے موجود تھی۔ وہ اس کشتی میں سوار ہو گئے اور آرتی چپو چلانے لگی۔ رات کی تاریکی عجیب قسم کی تھی۔ اس تاریکی میں کہیں کہیں زرد روشنی کے دائرے سے پھیلے ہوئے تھے جن کی وجہ سے جھیل پر کہیں کہیں روشنی ہو رہی تھی۔ آرتی خاموشی سے چپو چلا رہی تھی۔ کشتی میں سوار ہونے سے پہلے آرتی نے جمشید کو کوئی بات کرنے اور آواز نکالنے سے منع کیا تھا۔ جمشید چپ چاپ کشتی میں بیٹھا جھیل کی سطح کو تک رہا تھا جہاں زرد پانی کہیں نظر آ جاتا تھا اور کہیں اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ کچھ دور جانے کے بعد جمشید کو ایک بہت بڑا سیاہ پہاڑ نظر آیا۔ کشتی اس پہاڑ کی طرف جا رہی تھی۔ جیسے جیسے دیو کامت پہاڑ قریب آ رہا تھا جھیل کا زرد پانی سیاہ پڑتا جا رہا تھا۔ آرتی اب بڑی احتیاط اور ہوشیاری سے چپو چلا رہی تھی۔ وہ مڑ کر پیچھے پہاڑ کو بھی دیکھ لیتی تھی۔ کشتی پہاڑ کے دامن میں آ گئی تھی۔ یہاں گھپ اندھیرا بھی تھا اور کہیں کہیں دھندلی زرد روشنی کے دھبے سے بھی تھے۔ آرتی نے کشتی ایک جگہ کنارے کے ساتھ لگا دی اور جمشید سے کہا اب تم بات کر سکتے ہو مگر خود کوئی سوال مت پوچھنا، جو کچھ بتانا ہوگا میں تمہیں بتاؤں گی۔ سیاہ پہاڑ بڑا ہیبت ناک تھا۔ وہ آگے کو جھکا ہوا تھا جیسے ابھی ان کے اوپر آ گرے گا۔ ان کے ارد گرد سیاہ نوکیلی چٹانیں اس طرح کھڑی تھیں کہ ان کے درمیان ایک تنگ سا راستہ بن گیا تھا۔ دونوں اس راستے پر چلے جا رہے تھے۔ جہاں سیاہ چٹانیں ختم ہو گئیں وہاں پہاڑ کی اوپر کو اٹھتی ہوئی قلعہ نما دیوار میں ایک دروازہ سا دکھائی دیا۔ یہ کسی ہیبت ناک ویران قلعے کا دروازہ لگتا تھا۔ دروازے کے اندر سے تھوڑی تھوڑی دیر بعد زرد اور سرخ رنگ کی دھیمی دھیمی روشنی سی چمک جاتی تھی۔ آرتی جمشید کو ایک چٹان کی اوٹ میں لے گئی اور سرگوشی میں کہنے لگی میں تمہیں ایک کالا موہرا دیتی ہوں، اسے اپنے منہ میں رکھنے سے تم سوائے میرے اور کسی کو نظر نہیں آؤ گے۔ غائب ہونے کے بعد جب تک میں نہ کہوں کوئی بات نہیں کرو گے، سمجھ گئے ہو؟
جمشید نے سرگوشی میں ہی جواب دیا، سمجھ گیا ہوں۔ آرتی نے اپنی ساڑی کے اندر سے ایک چھوٹا سا کالے رنگ کا مہرہ نکال کر جمشید کو دیا۔ جمشید نے آرتی کی ہدایت کے مطابق اسی وقت مہرہ اپنے منہ میں رکھ لیا۔ مہرہ منہ میں رکھتے ہی جمشید کو اپنا جسم نظر آنا بند ہو گیا۔ پہلے وہ اندھیرے میں اپنے جسم کو دیکھ لیتا تھا، اب اسے اپنا جسم دکھائی نہیں دیتا تھا۔ یہ اس کی زندگی کا ایک انوکھا تجربہ تھا، جس کی وجہ سے اس پر تھوڑی سی گھبراہٹ ضرور طاری ہو گئی تھی، مگر اسے آرتی کے ساتھ ہونے کا بڑا حوصلہ تھا۔ آرتی نے پوچھا، کیا تمہیں اپنا آپ دکھائی دے رہا ہے؟ جمشید نے کہا، نہیں آرتی، میرا جسم غائب ہو گیا ہے۔ آرتی بولی، میں تمہیں دیکھ رہی ہوں، میرے سوا تمہیں اور کوئی نہیں دیکھ سکے گا، لیکن اگر آگے چل کر تم نے کوئی آواز نکالی یا کوئی بات کی تو تم آگے جو مخلوق ہے اس کو نظر آ جاؤ گے اور پھر میں تمہیں نہیں بچا سکوں گی۔ جمشید نے سرگوشی میں کہا، آرتی تم فکر نہ کرو، میں اس وقت تک اپنی زبان بند رکھوں گا جب تک تم مجھے بولنے کی اجازت نہ دو۔ آرتی کہنے لگی، میں کبھی کبھی سرگوشی میں تم سے بات کر لیا کروں گی، لیکن بے فکر رہنا، میری سرگوشی کو سوائے تمہارے دوسرا کوئی نہیں سن سکے گا۔ جمشید بولا، یہاں میں سرگوشی میں بھی تم سے بات کر سکتا ہوں، کیا تم مجھے یہ نہیں بتاؤ گی کہ آگے کس قسم کی مخلوق رہتی ہے؟ آرتی نے جواب دیا، یہ تمہیں اسی مخلوق کے درمیان پہنچنے کے بعد اپنے آپ معلوم ہو جائے گا۔ گھبرانا مت، وہاں تم سب کو دیکھ سکو گے، مگر تمہیں اس وقت تک کوئی نہیں دیکھ سکے گا جب تک کہ تم کوئی آواز نہیں نکالو گے، اس لیے خاموش رہنا۔ اب ہم پہاڑ کے دروازے میں سے گزرنے لگے ہیں۔ آرتی پہاڑ کے دیو قامت دروازے کی طرف بڑھی، جس کے اندر سے کسی وقت سرخ اور زرد رنگ کی مدھم سی روشنیاں چمک جاتی تھیں۔ جمشید اس کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ دیو قامت دروازے میں داخل ہوتے ہی جمشید کو گڑ گڑاہٹ کی دھیمی سی گونج سنائی دی اور اس کے پاؤں کے نیچے زمین ہلنے لگی۔ آرتی نے جمشید کو بازو سے پکڑ لیا اور وہیں ٹھہر گئی۔ 3-4 سیکنڈ کے بعد زمین ساکن ہو گئی۔ آرتی دروازے میں سے گزر گئی۔ اچانک ایک ڈراؤنی شکل والی آدمی جیسی مخلوق ان کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اس کی ایک ہی آنکھ تھی جو اس کے ماتھے پر تھی، اور اس آنکھ میں سے کبھی زرد اور کبھی سرخ روشنی نکلتی تھی۔ اس کا اوپر کا دھڑ آدمی کا اور نچلا دھڑ کسی گوریلے کا تھا۔ اس کی ایک لمبی دم بھی تھی جو اوپر کو اٹھی ہوئی تھی۔ اس کے سارے جسم پر بال ہی بال تھے۔ اس کے ایک ہاتھ میں لمبا نیزہ تھا جس کے سرے میں سے چنگاریاں پھوٹ رہی تھیں۔ اس کے سر پر 2 سینگ باہر کو نکلے ہوئے تھے۔ اس نے آرتی سے کسی اجنبی زبان میں کچھ پوچھا۔ یہ زبان ایسی تھی جیسے کوئی سانپ رک رک کر پھنکار رہا ہو۔ آرتی نے اسی زبان میں کچھ جواب دیا۔ جواب سن کر وہ ڈراؤنی مخلوق ایک طرف ہٹ کر دیوار میں غائب ہو گئی۔ آرتی جمشید کو لے کر آگے چل پڑی۔ جمشید نے اس قسم کی مخلوق پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ آرتی سے پوچھنا چاہتا تھا کہ یہ مخلوق کون تھی اور اس نے کیا پوچھا تھا، مگر وہ خاموش رہا۔ آرتی نے اسے خاموش رہنے کی ہدایت کی تھی۔ جمشید نے دیکھا کہ وہ ایک بہت بڑی غار میں سے گزر رہے ہیں۔ ان کے ارد گرد مکمل اندھیرا تھا، مگر ان اندھیروں میں زرد اور سرخ روشنیاں ایسے چمک جاتی تھیں جیسے دور گہرے بادلوں میں بجلیاں چمک رہی ہوں۔ چند قدم چلنے کے بعد جمشید کو کچھ آوازیں سنائی دینے لگیں۔ یہ بڑی دردناک آوازیں تھیں اور جیسے زمین کے نیچے سے آ رہی تھیں۔ چلتے چلتے غار ایک چھوٹے سے میدان میں بدل گیا۔ اس میدان میں جگہ جگہ نوکیلے پتھر زمین کے اندر سے نکلے ہوئے تھے۔ جمشید نے دیکھا کہ ایک انسان جس کے جسم پر کوئی لباس نہیں تھا، ایک پتھر کی نوک میں پیٹ کے بل اوندھا پڑا تھا۔ پتھر کی نوک اس کے پیٹ میں گھس کر کمر میں سے باہر نکلی ہوئی تھی۔ وہ درد کی شدت سے ہاتھ پاؤں مارتے ہوئے بل بلا رہا ہے اور کچھ کہہ رہا ہے۔ اس کی زبان جمشید کی سمجھ سے باہر تھی، مگر اس کے الفاظ کا مفہوم جمشید کے ذہن میں اپنے آپ اترتا جا رہا تھا۔ وہ بد نصیب شخص رو رو کر کہہ رہا تھا، میں نے یتیموں اور بیواؤں کا حق انہیں نہ دیا اور خود کھا گیا۔ مجھے میرے گناہوں کی سزا مل رہی ہے۔ سنو لوگو، یتیموں اور بیواؤں کا حق نہ مارنا، میری حالت سے عبرت حاصل کرو۔ آرتی سر جھکائے خاموش قدم اٹھاتی چلی جا رہی تھی۔ جمشید اس کے ساتھ یہ عبرت انگیز منظر دیکھ کر رکا نہیں، آگے چل دیا۔ ایک جگہ کیا دیکھتا ہے کہ ایک آدمی کا نچلا دھڑ زمین میں دھنسا ہوا ہے۔ 2 آدمی اس کے دائیں بائیں کھڑے اس کے سر کو ہتھوڑوں سے کچل رہے ہیں۔ جب اس کی کھوپڑی کچل کر اس کی گردن سے چپک جاتی ہے
تو وہ اس کے سر کو اس کی گردن میں سے نکال کر سیدھا کر دیتے ہیں اور دوبارہ اس کے سر پر ہتھوڑے مارنے لگتے ہیں۔ وہ شخص رو رو کر کہہ رہا ہے، میں دہشت گرد تھا، میں دشمن ملک سے پیسے لے کر لوگوں کے گھروں میں گھس کر سوتے ہوئے بے گناہ بچوں، عورتوں اور مردوں کے سروں کو ہتھوڑوں سے کچل کر مار دیا کرتا تھا۔ یہ میرے اس گناہ کی سزا مل رہی ہے، لوگوں مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو۔ اس کے آگے جمشید کی نگاہ بائیں جانب اٹھی تو اس نے دیکھا کہ ایک جگہ ایک آدمی لوہے کی زنجیر کے ساتھ بندھا الٹا لٹک رہا ہے۔ اس کے نیچے جہنم کی آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں۔ دو سینگوں والی آدمی نما مخلوق دائیں بائیں کھڑی ہے اور بھڑکتی آگ میں نیزے سرخ کر کے اس کے جسم کو داغ رہی ہے۔ بدقسمت شخص کی چیخ و پکار سے دل دہل رہے ہیں۔ نیچے جہنم کی آگ کے شعلے جب اس کے آدھے دھڑ کو جلا کر راکھ کر دیتے ہیں تو اپنے آپ اس کا نچلا دھڑ دوبارہ وجود میں آ جاتا ہے اور جہنم کے شعلے اسے پھر سے جلانے لگتے ہیں۔ چیخ و پکار میں وہ بد نصیب آدمی ایک ہی بات بار بار دہراتا ہے، میں معصوم بچوں کو اغوا کر کے بردہ فروشوں کے پاس بیچ دیا کرتا تھا۔ کوئی بچہ اگر شور مچاتا تھا، رو رو کر اپنی امی کو پکارتا تھا تو میں اسے وہیں گلا دبا کر مار دیا کرتا تھا۔ یہ مجھے میرے ان گناہوں کی سزا مل رہی ہے۔ لوگوں میری حالت دیکھو، میری حالت سے عبرت حاصل کرو۔ چند روز کی زندگی کے عیش کی خاطر قیامت تک کے عذاب کو مول نہ لو۔ یہ بد نصیب شخص بل بلا کر رو رو کر ان ماؤں سے معافیاں مانگ رہا تھا جن کے بچوں کو اس نے اغوا کر کے مار ڈالا تھا، مگر وہاں اس کی فریاد سننے والا کوئی نہیں تھا۔ جمشید پر رکت طاری ہو گئی تھی کہ آرتی اس کا بازو پکڑ کر آگے لے گئی۔ تھوڑا آگے چلنے کے بعد جمشید نے دیکھا کہ چٹان کے ایک شگاف میں سینگوں والی مخلوق نے ایک آدمی کو لوہے کے شکنجے میں جکڑ رکھا ہے۔ اس کا منہ لوہے کے ایک اور شکنجے کی وجہ سے پورا کھلا ہوا ہے۔ شگاف کے اندر آگ ہی آگ ہے۔ سینگوں والے دو آدمی اس آگ میں سے بیلچے بھر بھر کر دہکتے ہوئے انگارے لاتے ہیں اور اس بد نصیب آدمی کے منہ میں ڈالتے جاتے ہیں۔ اس آدمی کے حلق سے رونگٹے کھڑے کر دینے والی آوازیں نکل رہی ہیں۔ یہ آوازیں الفاظ سن کر جمشید کے ذہن میں اتر رہی ہیں۔ ان الفاظ کا مفہوم یہ ہے، لوگوں میں جھوٹی گواہیاں دیا کرتا تھا، میری جھوٹی گواہیوں سے کئی قاتل بچ گئے اور کئی بے گناہ پھانسی لگ گئے۔ مجھے میرے اسی گھناؤنے گناہ کی سزا مل رہی ہے۔ اب آگے میدان تنگ ہوتے ہوئے دوبارہ غار کی شکل اختیار کر گیا۔ آرتی غار کے کنارے کنارے چل رہی تھی۔ جمشید غیبی حالت میں اس کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ اس کا دل عبرت کے ان مناظر کو دیکھ کر ابھی تک خوف خداوندی سے لرز رہا تھا۔ آگے چند قدم چلنے کے بعد جمشید کو گڑ گڑا کر معافیاں مانگنے کی الم انگیز دردناک آواز سنائی دی۔ پھر اس نے دیکھا کہ غار کی پتھریلی دیوار کے ساتھ ایک آدمی کمر کے بل چپکا ہوا ہے۔ اس کی ٹانگیں اور بازو دیوار میں دھسے ہوئے ہیں، صرف سر اور پیٹ پتھریلی دیوار کے باہر ہے۔ اس آدمی کے منہ سے خون کی ندیاں بہہ رہی ہیں۔ اس کا پیٹ پھول کر کپا ہو رہا ہے۔ پھر ایک دھماکے سے اس کا پیٹ پھٹ جاتا ہے، انتڑیاں باہر آ جاتی ہیں۔ ایک طرف سے کتنے ہی سانپ نکل کر اس کے پیٹ میں گھس جاتے ہیں اور اس کے اندر کا گوشت اور دل گردے کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ جب اس کے جسم کا سارا گوشت کھا جاتے ہیں تو سانپ باہر نکل کر غائب ہو جاتے ہیں۔ دوسرے ہی لمحے اس کا پیٹ اصلی حالت میں آ کر دوبارہ پھولنے لگتا ہے۔ جب وہ بڑے غبارے کی طرح پھول جاتا ہے تو دھماکے سے پھٹ جاتا ہے اور انتڑیاں باہر نکل کر بکھر جاتی ہیں۔ اسی طرح ہر طرف سے وہی سانپ پھر نکل آتے ہیں اور اس کے پیٹ میں گھس کر اس کی انتڑیاں گوشت اور جسم کے اندر کے دوسرے اعضاء کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ اس بد نصیب کے خون آلود منہ سے درد و کرب کی فلک شگاف چیخیں نکل رہی ہیں اور وہ ایک ہی بات بار بار دہرائے جاتا ہے، میں چیزوں میں ملاوٹ کرتا تھا، اسکول کے بچوں کی ٹافیوں اور بچوں کے مشروبات میں زہریلے کیمیکلز شامل کر دیا کرتا تھا، میں بچوں کو پلانے والے خشک دودھ میں سفید پتھر پیس کر ڈال دیتا تھا، میں نقلی ادویات تیار کرتا تھا، میری نقلی دواؤں نے کئی مریضوں کی جان لے لی، میرے نقلی ٹیکے لگانے سے کئی انسان موت کی آغوش میں چلے گئے، میں یہ سب کچھ صرف دولت کمانے کے لیے کرتا تھا۔ آج وہ دولت میرے کسی کام کی نہیں، مجھے میرے گناہوں کی سزا مل رہی ہے، مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو۔ اور جمشید نے دیکھا کہ سانپ اس کے پھٹے ہوئے پیٹ میں گھس کر اس کا گوشت نوچ نوچ کر کھا رہے تھے۔
مکافات عمل کے اس عبرتناک منظر کو دیکھ کر اس پر خوف طاری ہو گیا تھا۔ آرتی اسے آگے لے گئی۔ آگے چل کر ایک بار پھر چھوٹا سا میدان آ گیا۔ جمشید نے دیکھا کہ ایک سر سے پاؤں تک ننگا آدمی ایک دائرے کی صورت میں دوڑ رہا ہے۔ 10-12 خونخوار بھیڑیے اس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ خونخوار بھیڑیے اس آدمی پر چھلانگے لگا کر اسے گرا دیتے ہیں اور اس کی گردن، پیٹ اور ٹانگوں کو کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ بدقسمت آدمی واویلا مچاتا ہے، مدد کے لیے پکارتا ہے، مگر بھیڑیے اس کا سارا گوشت چٹ کر کے اسے ہڈیوں کا پنجر بنا کر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ ان کے جانے کے بعد اس آدمی میں پھر سے جان پڑ جاتی ہے۔ اس کا گوشت پوست کا جسم واپس آ جاتا ہے۔ وہ اٹھ کر ایک بار پھر دوڑنے لگتا ہے۔ خونخوار بھیڑیے ایک بار پھر نکل آتے ہیں اور اس آدمی پر چھلانگے لگا کر اسے گرا دیتے ہیں اور اس کی گردن، پیٹ اور ٹانگوں کا گوشت کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ بد نصیب آدمی کی چیخیں نکل رہی ہیں، مگر وہاں اس کی چیخیں، اس کی فریاد سننے والا کوئی نہیں۔ جمشید وہاں رک گیا تھا۔ آرتی اسے بازو سے پکڑ کر اپنے ساتھ لے کر آگے بڑھی اور اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا، یہ آدمی رشوت خور تھا، رشوت لے کر حقداروں کے حق غصب کرتا تھا، حرام کی کمائی سے اپنا پیٹ بھرتا تھا۔ جمشید سرگوشی میں ہی کچھ پوچھنے لگا کہ آرتی نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اسے چپ کرایا اور اس کے کان کے پاس اپنا منہ لے جا کر کہا، تمہاری سرگوشی بھی یہاں کی مخلوق سن سکتی ہے، بالکل خاموش رہو، کسی مصیبت میں نہ پھنس جانا۔ جمشید یہ جاننا چاہتا تھا کہ آرتی اسے کہاں لے جا رہی ہے اور کہاں لے جانا چاہتی ہے، اور یہاں ایسی کون سی جگہ ہے جہاں سے انسانوں کی دنیا میں فرار ہونے کا راستہ ہے، کیونکہ آرتی اسے یہی کہہ کر لائی تھی کہ وہ اسے انسانوں کی دنیا میں واپس لے جا رہی ہے۔ اپنے دائیں بائیں اسی طرح دنیا میں گناہ کرنے والے بد کرداروں کے عبرت انگیز انجام کے رونگٹے کھڑے کر دینے والے مناظر دیکھتا ہوا جمشید آرتی کے ساتھ آگے چلا جا رہا تھا۔ وہ ڈھلان اتر کر ایک اور کھلے میدان میں آ گئے۔ میدان میں ایک جانب اونچی دیوار تھی۔ آرتی جمشید کو دیوار کے ساتھ ساتھ لے کر چل رہی تھی۔ میدان کی دوسری دیوار کے قریب آگ کا بہت بڑا الاؤ روشن تھا۔ آگ کے الاؤ کے اوپر ایک بہت بڑی دیگ رکھی ہوئی تھی جس میں تیل ابل رہا تھا۔ تیل اس قدر کھول رہا تھا کہ اس میں سے بھاپ اٹھ رہی تھی اور اس کی تپش جمشید تک آ رہی تھی۔ ابلتے ہوئے تیل کی دیگ کے اوپر لوہے کی زنجیر لگی تھی جس کے ساتھ ایک آدمی لٹک رہا تھا۔ ایک سینگوں والا آدمی ایک طرف کھڑا تھا، اس کے ہاتھ میں زنجیر تھی۔ وہ زنجیر کو ڈھیلا کرتا تو زنجیر کے ساتھ لٹکا ہوا آدمی کھولتے ہوئے تیل میں چیخیں مارتا ڈوب جاتا۔ سینگوں والا آدمی زنجیر کو کھینچتا تو کھولتے ہوئے تیل میں بدقسمت آدمی کا سیاہ ڈھانچہ باہر نکل آتا۔ باہر نکلتے ہی وہ آدمی دوبارہ اپنے جسم میں واپس آ جاتا۔ جب وہ بالکل گوشت پوست کا زندہ آدمی بن جاتا تو سینگوں والا آدمی زنجیر کو ڈھیلا کرنا شروع کر دیتا۔ بدقسمت آدمی رونے اور چیخیں مارنے لگتا۔ اس کی دل دوز چیخیں سنی نہیں جاتی تھیں۔ آہستہ آہستہ وہ کھولتے ہوئے تیل کی دیگ میں ڈوب جاتا۔ اس کے بعد اسے دوبارہ جلے ہوئے سیاہ ڈھانچے کی شکل میں باہر نکالا جاتا اور وہی عذاب دوبارہ شروع ہو جاتا۔ بدقسمت آدمی کی چیخوں سے جمشید کا کلیجہ کانپنے لگا تھا۔ آرتی اسے جلدی سے اپنے ساتھ لے کر آگے نکل گئی۔ جمشید نے آرتی کی طرف دیکھا۔ آرتی دھیمی آواز میں کہنے لگی، میں جانتی ہوں تم اس بد نصیب آدمی کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو کہ اسے کس گناہ کی سزا مل رہی ہے، تو سنو، یہ آدمی اپنی جائز بیوی کو چھوڑ کر پرائی عورتوں سے بدکاری کرتا تھا، غریب اور بے سہارا لڑکیوں کو سبز باغ دکھا کر لے جاتا تھا، ان کی عزتوں سے کھیلتا تھا۔ یہ سزا اس کے ان گناہوں کی پاداش میں مل رہی ہے۔ اب خاموشی سے آگے چلو۔ آگے جمشید کو ایک بھورے اور گہرے نسواری رنگ کا ایک اونچا پہاڑ دکھائی دیا۔ اس پہاڑ کی شکل ایسی تھی جیسے شہد کی مکھیوں کے چھتے کی ہوتی ہے۔ جس طرح شہد کی مکھیوں کے چھتے میں گول گول خانے بنے ہوتے ہیں، اسی طرح پہاڑ میں اوپر سے نیچے تک غاریں بنی ہوئی تھیں۔ کسی غار کے دہانے میں سے دھواں نکل رہا تھا، کسی غار کے گول دہانے میں سے آگ کے شعلوں کی زبانیں باہر نکل رہی تھیں۔ جمشید آرتی سے اس پہاڑ کے بارے میں پوچھنا چاہتا تھا مگر وہ پوچھ نہیں سکتا تھا۔ آرتی اس خوفناک پہاڑ سے ایک طرف ہٹ کر چل رہی تھی۔ پہاڑ کی کچھ غاروں کے دہانے بالکل خاموش تھے، نہ ان میں سے دھواں اٹھتا تھا اور نہ ان میں سے شعلوں کی زبانیں نکلتی تھیں۔ وہاں راستہ تنگ ہو گیا تھا اور انہیں غاروں کے قریب سے ہو کر گزرنا پڑتا تھا۔
اچانک جمشید کی نگاہ ایک غار کے دہانے پر پڑ گئی۔ اس نے غار کے دہانے میں اپنے آپ کو اس حالت میں دیکھا کہ وہ آدھا زمین میں دھسا ہوا تھا اور دو خوفناک شکلوں والی مخلوق اس کے سر پر آرا چلا رہی تھی۔ اپنے آپ کو اس حالت میں دیکھ کر جمشید بدحواس ہو گیا اور اس کے منہ سے بے اختیار نکل گیا، آرتی یہ میں ہوں، یہ سب کیا ہے؟ اتنا کہنا تھا کہ اس غار میں سے دھوئیں کا ایک برق رفتار بگولا زبردست گونج کے ساتھ نکلا اور آنن فانن جمشید کو اپنی لپیٹ میں لے کر غار میں جا کر غائب ہو گیا۔ آرتی صرف جمشید کی آخری چیخ ہی سن سکی۔ وہ دم بخود سی ہو کر اسی جگہ کھڑی غار کو دیکھتی رہی۔ آخر وہی ہوا تھا جس کا آرتی کو ڈر تھا۔ وہ جانتی تھی کہ جادوگر نستور کی بدرو اور عفریتی ڈائن جمشید کا پیچھا کر رہی ہے اور صرف اس کے بولنے کا انتظار کر رہی ہے۔ اس لیے آرتی نے جمشید کو سختی سے منع کیا تھا کہ وہ آواز نہ نکالے، لیکن اپنے دوسرے وجود کو عذاب میں مبتلا دیکھ کر وہ بے اختیار بول اٹھا، اور نستور جادوگر یا عفریتی ڈائن جو اسی لمحے اس کے انتظار میں تھے، جمشید کے بولتے ہی اسے اٹھا کر لے گئی۔ اب وہاں خود آرتی کا زیادہ دیر رکنا خطرے کا باعث بن سکتا تھا۔ وہ جمشید کی کوئی مدد نہیں کر سکتی تھی، اسے اب اپنی جان بچانے کی فکر تھی۔ چنانچہ آرتی اسی وقت غائب ہو گئی۔ جمشید کو جس وقت دھوئیں کے مرغولے نے اپنے اندر لپیٹا تھا تو وہ غیبی حالت میں تھا، لیکن وہ اپنے ہوش و حواس میں تھا۔ دھوئیں کے چکراتے ہوئے مرغولے کے ساتھ وہ بھی گردش کرتا غار میں چلا گیا تھا، اور ابھی تک وہ دھوئیں کی طوفانی لہروں کے ساتھ گردش کر رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد جیسے کسی نے اسے دھوئیں سے نکال کر زمین پر پٹخ دیا، زمین پر گرتے ہی وہ اپنے انسانی جسم میں واپس آ گیا۔ اس نے دیکھا کہ وہ زمین پر چت لیٹا ہے، وہ زندہ ہے مگر اپنے ہاتھ پاؤں ہلا نہیں سکتا۔ اچانک عفریتی ڈائن اس کے سامنے ظاہر ہو گئی۔ عفریتی ڈائن کی گردن درخت کے ساتھ پھانسی لگنے کی وجہ سے لمبی ہو چکی تھی اور وہ خونخوار آنکھوں سے جمشید کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے اپنی ڈراؤنی آواز میں کہا، میں جانتی تھی کہ تم مجھ سے بچ نہیں سکو گے۔ عفریتی ڈائن کا کوئی دشمن اس کے انتقام کی آگ سے زندہ نہیں بچ سکا، تو بھی زندہ نہیں بچے گا۔ عفریتی ڈائن نے غصے سے پھنکارتے ہوئے جمشید کی طرف اپنے ہاتھ کا اشارہ کیا۔ اس کے نوکیلے ناخنوں میں سے بجلی کی کڑک کے ساتھ تیز لہریں نکل کر جمشید کے جسم پر پڑی اور وہ زمین میں دھنسنے لگا۔ اسے لمبی گردن والی عفریتی ڈائن سامنے کھڑی کہکہے لگاتی نظر آ رہی تھی۔ اس کی گردن میں وہ رسی ابھی تک لٹک رہی تھی جس سے اسے پھانسی دی گئی تھی، اور اسے پھانسی صرف اس لیے دی گئی تھی کہ جمشید نے اس کا چلہ پورا نہیں کیا تھا اور چلہ الٹ گیا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ زمین کے اندر چلا گیا اور اسے نگلنے کے بعد زمین اوپر سے برابر ہو گئی۔ جمشید کا سانس چل رہا تھا، اس نے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ اسے اپنے جسم پر چاروں طرف سے اور اوپر کی طرف سے زمین کا دباؤ محسوس ہو رہا تھا۔ وہ ابھی تک زمین میں دھنستا چلا جا رہا تھا، پھر اچانک گر پڑا، جیسے چھت سے نیچے گر پڑا ہو۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا، وہ ایک تنگ سرنگ میں پڑا ہے جو چاروں طرف سے گول ہے، اور اس کے جسم کی طاقت واپس آ گئی تھی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس گول قبر نما سرنگ میں وہی زرد زرد سی دھندلی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے سرنگ کی دیوار کو ہاتھ لگا کر دیکھا۔ سرنگ کی گول دیوار پتھر کی طرح سخت تھی۔ اوپر 3-4 فٹ کی اونچائی پر گولائی نما چھت اس پر اس طرح جھکی ہوئی تھی جیسے ابھی اس پر گر پڑے گی۔ اس کو اچانک ماتا کے کالے بچھو کا خیال آ گیا۔ اس نے جلدی سے آستین چڑھا کر بازو کو دیکھا۔ بازو پر سے ماتا کا بچھو غائب ہو چکا تھا۔ اسے ماتا کے بچھو کے غائب ہونے کا کوئی افسوس نہ ہوا۔ مردوں کی اس زمین دوز دنیا میں مکافات عمل کے وہ اس قدر عبرت انگیز اور رونگٹے کھڑے کر دینے والے مناظر دیکھ چکا تھا کہ اب اس کا کسی دیوی دیوتا اور کسی ماتا کے بچھو پر اعتقاد نہیں رہا تھا۔ اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیا تھا کہ انسان کو اس کے برے اعمال اور گناہوں کی سزا مل کر رہتی ہے۔ اگر کسی وجہ سے دنیا میں وہ سزا سے بچ جاتا ہے تو اسے مرنے کے بعد وہ سزا بھگتنی پڑتی ہے، اور کوئی دیوی دیوتا، کسی ماتا کا بچھو اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اسے ہر حالت میں اپنے گناہوں کی سزا بھگتنی ہی پڑتی ہے۔ وہ خود ہی اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر جاتا ہے۔ اس نے کالے جادو، سفلی عمل سے اور سیدھی راہ سے بھٹکے ہوئے لوگوں کو کالے جادو کے چلے بتا کر کئی انسانوں کی زندگیاں برباد کی تھیں۔ اس کے جادو ٹونے سے کچھ بے قصور انسان
موت کی آغوش میں بھی چلے گئے تھے۔ جمشید کو اپنے سارے گناہ یاد آنے لگے تھے اور وہ موت کے بعد اپنے عبرت انگیز انجام سے خوف زدہ ہو رہا تھا۔ اس کا تعلق آتش پرستوں کے مذہب سے تھا۔ اس مذہب کے ماننے والے ہمیشہ سے اگنی دیوتا کی پوجا کرتے آئے تھے، لیکن اب جمشید کا ان دیوتاؤں پر سے اعتقاد اٹھ گیا تھا، لیکن اسے اس حقیقت کا احساس ہو گیا تھا کہ آسمانوں کے اوپر ایک اور بھی طاقت ہے۔